اس لیے کہ ماں باپ کی حالت یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اپنی اولاد کی طرف سے ان کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، جب ان کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے کسی کام کا پتہ چلتا ہے وہ ہمیشہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کر دے۔ ہم کبھی کبھی جب کسی تنگی میں آ جاتے ہیں، ہر شخص کی دنیا میں کچھ حالات ہوتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اس کے کئی کام کاج ہوتے ہیں، اور ملکی سطح پر عالمی سطح پر لوگوں سے روابط ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی وقت کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور جب بہت ہی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے، الجھن میں ہوتے ہیں اور کوئی بریک تھرو نظر نہیں آتا، اس میں ایسی کامیابی کی توقع اور امیدیں بہت کم نظر آتی ہے، تو ہم والدہ کو فون کرتے ہیں اور والدہ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ تو والدہ صرف اتنا کہہ دیتی ہے کہ تیرے سارے کام ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ تو اتنی ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے اور دل کو اتنا سکون مل جاتا ہے اور ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کام ہو جائے گا۔ تو میں میرے بھائیوں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ والد صاحب کا سایہ تو سر کے اوپر موجود نہیں، جس دن والدہ نہیں ہوگی تو دعا کس سے کرائیں گے؟ یعنی اس تصور سے دل ہل جاتا ہے کہ والدہ جس دن اس روئے زمین پر نہیں ہوگی تو اس وقت ہم کس کو فون کر کے اپنی تسلی کا سامان پیدا کریں گے۔ تو ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی، میں بھی اس میں بہت کوتا ہوں، اس ماحول میں رہ کر ہم سب متاثر ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے، انڈیا سے آنے والے، یہاں پلنے والے۔ ماں باپ کا جتنا خیال رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھتے، ماں باپ کو جتنا سکون پہنچانا چاہیے ہم نہیں پہنچاتے۔ ماں باپ کو کچھ ہدیہ دے دینے سے کیا ہمارا چلا جاتا ہے، یہاں ہر شخص کھاتا پیتا ہے۔ ماں باپ کو گفٹ دینے سے کیا چلا جاتا ہے، ماں باپ کو 2-4 منٹ کا فون کر لینے سے کیا چلا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے ہم جتنی قربانی دیں گے اس کے بدلے میں جو ہمیں ملے گا اس کا کوئی حساب نہیں۔ جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مستقبل کی برکتیں، رزق کی برکتیں، اولاد کا فرما بردار ہونا، عزت، یہ ساری چیزیں ماں باپ کی دعاؤں میں رکھی ہوئی ہے اللہ جل جلالہ عما والہ۔ ہم بزرگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے مشائخ کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ میرے شیخ ناراض نہ ہو جائے، میرا استاد ناراض نہ ہو جائے، اور شیخ اور استاد اور مشائخ اور بزرگوں کی ناراضگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ناراضگی سے بھی دینی نقصان پہنچتا ہے، اساتذہ کی ناراضگی سے علمی نقصان پہنچتا ہے، علمی ترقی نہیں ہوتی، نقوش حروف آ جاتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق نہیں ملتی، دین کی خدمت کے دروازے نہیں کھلتے، مشائخ کو ناراض کرنے سے روحانی ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنا اپنے مشائخ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے پیچھے ہم صرف نہیں کرتے۔ ہمارے مشائخ کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی دعا کے قبول ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق بھی تھے، مصدوق بھی تھے، جن کی زبان سے کبھی بھی ایک غلط حرف نہیں نکل سکا، وہ خود فرما کر گئے ہیں کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، یعنی کتنی تاکید ہے اس میں کہ ثلاث دعوات، 3 دعائیں مستجابات مقبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس میں سے ایک دعا کہ دعوت الوالد لولدہ، بوڑھے باپ کا اپنے جوان بیٹے کے لیے دعا کرنا، بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے وہ مقبول، تو ماں کی دعا کتنی مقبول ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس فیکٹری ہے، ہمارے پاس دکان ہے، ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس دوست احباب ہیں، ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں، ہمارے پاس مکانات ہیں، ہمارا اپنے شیخ سے مضبوط رابطہ اور تعلق ہے، ہمارا اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، محبتیں شفقتیں ان کی ہیں، یہ جتنی بھی دولتیں ہیں، ان سب دولتوں میں سب سے قیمتی دولت اپنے ماں باپ کو سمجھو،
بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں ایک مرتبہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ دولت نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر ندامت کے آنسو کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ پھر میرے بھائیوں، فلم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیشہ چلتی رہے گی کہ میں نے میرے باپ کو اس طرح ستایا تھا، میں نے میری ماں کو اس طرح ستایا تھا، اور باپ اور ماں کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے تھا خیال نہیں کیا ہوگا، وہ بھی ہونٹ کرے گا، وہ بھی بار بار ہمارے سامنے آئے گا کہ میں میری والدہ کے ساتھ اس طرح رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں میرے والد کے ساتھ اس طرح رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور خود بھی خدمت کرو، اپنی اولاد کو بھی خدمت کراؤ، نانا نانی دادا دادی کی قدر ان کے دلوں میں پیدا کرو، اور اپنی بیویوں کو بھی سمجھاؤ، اور بیویوں کو کہو کہ ہم تمہارے شوہر ہیں اور تمہیں ہم سے اتنی محبت ہے کہ تو ہمارے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرے ماں باپ تیرے لیے کتنے قیمتی ہونے چاہیے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تجھے تو میرے لیے اس دنیا میں میرے ماں باپ سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ اگر مجھ سے تجھے محبت ہے تو میرے ماں باپ کی تو ضرور خدمت کرے گی۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں بوڑھے لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور صبح سے شام تک ان کے دل چھلنی ہوتے رہتے ہیں، کڑوے کڑوے جملے، کڑوی کڑوی باتیں، وہ ماں ہو کر باپ ہو کر گھروں کے اندر آزادی سے نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، انہیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے، انہیں کچھ پینا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو تو انہیں سوچنا پڑتا ہے، گھر کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو تو سوچنا پڑتا ہے، اپنے تعلقات والوں میں سے کسی کو گھر میں بلانا ہو تو سوچنا پڑتا ہے۔ غلامی کی زندگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، غلامی کی زندگی۔ ماں جس کے سبب سے ہم لوگ دنیا میں آئے، اور اس بیچاری نے کتنی کتنی مشقتیں برداشت کی، اور وہ بڑھاپے میں جا کر جب اسے ہر قسم کا سکون ملنا چاہیے تھا، غلامی کی زندگی گزارے۔ افسوس، ہائے افسوس ایسے لڑکوں پر اور ایسی لڑکیوں پر جو اپنے ماں باپ کے لیے دل کا کانٹا بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے گھر میں ایسی اولاد کو بھیجتے ہیں جو اس کو بڑھاپے میں ستاتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اللہ کے یہاں یہ قانون ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے جس گناہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کل الذنوب، تمام گناہ، ایک مؤمن کا کفر، ایمان، کفر، شرک، نفاق، ان کے علاوہ مؤمن جب ایمان قبول کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لینے کے بعد اس کی زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، کل الذنوب، تمام گناہ، یغفر اللہ منها ما شاء، ان میں سے اللہ جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، الا عقوق الوالدین، مگر والدین کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی اور ماں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کو معاف نہیں فرماتے اور آخرت میں پکڑ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان ارشاد فرماتی ہے، اور اس ارشاد پر 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو پریشان کرنے والے کو آخرت میں عذاب دینے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا میں وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ میری بھائیوں، اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کی خدمت کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتلا دوں۔ ماں باپ کی خدمت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ماں باپ یہ سمجھے کہ میرا بیٹا مجھے سکون پہنچا رہا ہے، ماں باپ کا دل اندر سے خوش ہو، تب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ماں باپ کے حق کو ادا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، آپ نے ان کو کپڑے پہنا دیے، آپ نے ان کو ڈاکٹر سے ملاقات کرا دی، ہاسپٹل کا اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ لے گئے، اتنا کافی نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو، ایسی محبت کا معاملہ کرو، گفتگو اس طرح سے کرو، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے سرہانے بیٹھ کر
ان کے ساتھ اس طرح ملاطفت سے پیش آؤ کہ اندر سے دل ماں کا خوش ہو جائے اور اندر سے دل سے دعائیں نکلنے لگے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے میرے ماں باپ کو راضی کیا ہے, میں نے میرے ماں باپ کو خوش کیا ہے. میرے بھائی, دنیا میں میرا اور تیرا وجود ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں اور تو دنیا میں کہاں آتے. اور دنیا میں وجود کے بعد پرورش میں ان کا کتنا بڑا حصہ ہمیں بڑا کرنے میں کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم 10 بھائی بہن اور ہمارے والد کی حالت جو انڈیا میں تھی وہ قسم پرسی کی, فقر کی. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں تو بچپن میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کسی وقت ہم بھوکے رہے ہوں, دوپہر کو کھانا نہیں ملا, شام کو کھانا نہیں ملا, کسی وقت ننگے رہے ہوں, کپڑے نہیں ملے. تو میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ماں باپ نے کس طرح سے ہماری ضرورتیں پوری کی ہوں گی, کس طرح سے ضرورتیں پوری کی ہوں گی. ماں باپ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی, اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ بھوک کی شکار ہے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان پر بھی بھوک کے آثار تھے, وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ ہم بھوکے ہیں, کچھ کھانا کھانے کے لیے ہو تو دے دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں جب گھر میں گئی تو میں نے ادھر ادھر تلاش کیا تو ہمارے گھر سے صرف 3 کھجوریں نکلی. 3 کھجوریں نکلی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کے ہاتھ میں وہ 3 کھجوریں رکھ دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے بڑی فقیہہ تھی, بڑی سمجھدار تھی, آبزرویشن کرتی تھی ہر چیز کی. تو وہ کہتی ہے کہ اس عورت نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی, اور تیسری کھجور اپنے ہاتھ میں اس نے پکڑ کے رکھی. اور شدید بھوک کے باوجود بھی اس نے کھائی نہیں اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھتی رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان دونوں نے اپنی اپنی کھجور لی اور فوراً کھا گئی, اس لیے کہ شدید بھوک تھی, اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی, دونوں بچیاں چھوٹی چھوٹی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس ماں نے جو تیسری کھجور اس کے ہاتھ میں تھی اس کی 2 ٹکڑے کیے, آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا, اور وہ بیچاری بھوکی چلی گئی اپنی بیٹیوں کو 1.5 کھجور کھلا کر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پورا قصہ سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 بیٹیوں نے اس کی ماں کو جنت میں داخل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہماری پرورش کرنے میں ایسی قربانیاں دیتی ہیں کہ ایک ایک قربانی ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی ان کی قربانیاں ہوں گی. ایک ایک قربانی اتنا مجاہدہ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش میں صرف کرتے ہیں کہ ایک ایک قربانی ان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. جنت میں لے جانے کے لیے کافی قربانیاں جب ماں باپ ہم پر صرف کرتے ہیں تو میرے بھائیوں کتنے احسانات ہوں گے ان کے, کتنے. ہم ان کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے, ہم ان کی ملاقات نہیں کر سکتے, ہم ان کو 10 پاؤنڈ ہاتھ میں نہیں دے سکتے, ہم ان کے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں کر سکتے, ہم ان کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے, ہم ان کی خوشی کا سامان نہیں بن سکتے. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ساری چیزیں پکڑ کا سبب بنے گی. اس لیے آج ہی سے عزم کر لو اور توبہ کر لو کہ آج سے ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, اس کی اگر ہو سکے تو میری ملاقات ہو جائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ, وہاں ایک قصاب ہے, وہاں ایک کھاٹکی ہے, بچر ہے, جو گوشت بیچنے کا کاروبار کرتا ہے, وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئے اس کی دکان کے پاس. کہا کہ میں مسافر ہوں اور تمہارے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. کہا بہت اچھی بات ہے. اس زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے, مسافر آتا تھا کھلاتے تھے پلاتے تھے گھر میں رکھتے تھے. بیٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام اور دیکھتے رہے اس کو, اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, کوئی خاص خوبی کوئی خاص عمل جس کی وجہ سے جنت میں اس کو اتنا اونچا درجہ ملے گا کہ اپنے زمانے کے پیغمبر کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. دیکھتے رہے اور پیغمبرانہ نظر سے دیکھتے رہے, لیکن کوئی عمل ایسا اسپیشل نظر نہیں آیا
کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید رات کو کوئی خاص عبادت کرتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو درخواست کی کہ میں اگر رات بھی آپ کے یہاں ٹھہر جاؤں، میں کل یہاں سے سفر کروں گا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ یہ اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر ان کو لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو ان صاحب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا منہ وغیرہ دھو لیجئے، گرد و غبار ہوتا ہے، مسافر دور سے آتا ہے، تو ایسے غریب ملکوں میں شام کو سب، ہم بھی بچپن میں ہوتے تھے تو شام کو ہاتھ پیر سب دھوتے تھے، غسل کرتے تھے، مائیں غسل کراتی ہیں بچوں کو، تو کہا آپ جو ہے ذرا صفائی اپنی کر لیجئے اور میں آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھوں گا، لیکن مجھے ایک بہت ضروری کام ہے وہ پہلے میں کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا کام بھی کرتے گئے، اس کو برابر غور سے دیکھتے گئے، تو اس نے چولہا جلایا۔ چولہا جلانے کے بعد اس نے اس کے اوپر ہانڈی رکھی، ہانڈی کے اندر وہ کچھ گرم کر رہا تھا، گرم کر کے اس میں بالکل روٹی کو چورا چورا کر کے اندر ڈال دیا اور ایک پورج جیسا اس نے بنایا، اور پورج جیسا بنا کر کے وہ ایک پیالے میں نکال کر کے ایک بستر تک آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے، بستر کے پاس آیا اور بستر میں اس کی بہت بوڑھی والدہ، اتنی دبلی پتلی کے بستر میں نظر بھی نہیں آ رہی تھی، چھوٹے بچے کی طرح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد اسے بہت محبت سے وہ کھلانے پلانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ یہ صاحب تو بڑے تلخ مزاج ہیں، اور ابھی دکان میں تو ہر شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے چھوٹی چھوٹی بات میں، اور اتنا صبر و تحمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک سیکریفائس اور مجاہدہ، کہ غصے والی طبیعت تھی لیکن ماں پر میں غصے نہیں ہو سکتا، تو صبر کے ساتھ وہ بیچاری آہستہ آہستہ کھا رہی تھی اور یہ کھلا رہے تھے پیار محبت سے۔ جب کھلانے سے فارغ ہو گئے، پیالے کو ایک طرف رکھا اور والدہ کو لٹایا، وہ اس کی بوڑھی ماں تھی، والدہ کو لٹایا اور برتن لے کر جیسے ہی وہ باورچی خانے میں کچن میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے، تو دوڑتے ہوئے آئے جلدی جلدی۔ جب آئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے۔ جب کان لگا کر کے سنا تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میرا بیٹا میری بہت خدمت کر رہا ہے، میری خدمت کے بدلے میں تو اس کو ہمارے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا اپنا کوئی عمل خاص نہیں ہے، یہ جو جنت میں میرے ساتھ جائے گا یہ اپنی ماں کی دعا کی برکت سے جائے گا۔ میرے بھائیوں، ماں کی دعا اور باپ کی دعا اتنی اہم ہوتی ہے کہ انسان جہنم میں گرا ہوا بھی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، ایک دعا کی برکت سے اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو مت ستاؤ، کبھی بھی ماں باپ کے دل کا کانٹا مت بنو، کبھی بھی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، کوشش کرو کہ ماں بھی راضی رہے، باپ بھی راضی رہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری داڑھیاں سفید ہو جائیں اور ہم بوڑھے ہو جائیں، اس کے باوجود بھی ماں کے ہم بچے ہی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم 10 سال کی عمر میں کرتے تھے، جو 5 سال کی عمر میں کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری اولاد جیسا دیکھے گی، ہماری اولاد بڑی ہو کر ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انہیں بہت خوش رکھو، اور اگر کسی کی کوتاہی ہو گئی ہے آج ہی جا کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے معافی مانگو، اور معافی مانگ کر ان سے صلح کر لو۔ اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب خدمت کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان کے نام پر خوب خیرات کرو اور ان کو ثواب پہنچاؤ، تلاوت کر کے ثواب پہنچاؤ، عمرہ کر کے ثواب پہنچاؤ، ان کے لیے خوب ایثار ثواب کرو تاکہ ان کے رفع درجات ہوں تو قیامت کے دن وہ خوش ہو کر کے اٹھیں۔